الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا کافرین۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں۔ انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئیں تو ان سے کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے؟ کہتے ہیں وہ ہم سے گم ہو گئے، اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ سایہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں۔ یہ کفار عرب غلط چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام نہیں ٹھہرائیں اسے حرام ٹھہراتے تھے، جو حلال تھی اسے حرام کہتے تھے، غلط کاموں کی نسبت، برائیوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھیں یا اس کی آیتیں جھٹلائیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اس کے باوجود بھی جو کافر ہے، مشرک ہے، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا جو نصیب لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو ان کو روزی ملنی ہے، جو ان کو اولاد ملنی ہے، دنیا میں مال و دولت ملنی ہے، یہ دنیا کے سارے آسائشیں، یہ ساری چیزیں یہ کافر اور مشرک کو بھی ملتی رہیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، اسے دنیا کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، جو لکھا گیا ہے، جو لوح محفوظ پر ہے، وہ انہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ حکم نہیں دے گا سورج کو کہ ان کے گھر پر روشنی نہ جائے، یا چاند کو حکم ہوگا کہ ان کے گھر چاندنی نہ جائے، آکسیجن ان تک نہ پہنچے۔ یہ سب چیزیں ان کو پہنچے گی اور ان کے نصیب کا لکھا ان کو پہنچے گا۔ مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، ہر چیز ان کو ملے گی۔ ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ورنہ کافروں کو ایک لقمہ بھی نہیں ملتا۔ اور روایت میں آتا ہے، بتایا گیا کہ مومن مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جو قید خانے میں ہوتا ہے وہ دن گنتے رہتا ہے کہ میری رہائی میں کتنے دن رہ گئے ہیں، وہ ایک ایک دن گنتا ہے، گن گن کر دن گزارتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتے ہو، اجنبی کی طرح دنیا میں وقت گزارو۔ تو مسلمانوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، وہ عالمین کا رب ہے، وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے۔ رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا، وہ سب کو پال رہا ہے۔ جو اس کو مانتا ہے اسے بھی کھانے کو ملتا ہے، جو اسے نہیں مانتا اسے بھی کھانے کو ملتا ہے۔ لیکن آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں ان کو ملتی رہیں گی یہ چیزیں، آخرت میں اسی کو اس کا حصہ ملے گا جو ایمان والا ہے۔ جو ایمان والا نہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ دنیا کی ہماری دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور غافل رہتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے، آیتیں جھٹلاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے جو فرشتے ہیں جان نکالنے والے جب ان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں ہیں وہ بت جن کو تم پوچھتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بت جن کی تم عبادت کرتے تھے، مظاہر قدرت کی تم عبادت کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ابھی مشکل کے وقت میں تمہارے پاس آتے ہیں یا نہیں آتے؟ وہ کہیں گے ہائے ہم سے غائب ہو گئے۔ تو اتنی مشکل کے وقت جب فرشتے آئیں گے ان سے سوال کریں گے کہاں ہیں وہ جن کے تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہائے ہم سے گم ہو گئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِيهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ۔ اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں گئیں، انہی میں جاؤ۔ جب ایک گروہ داخل ہوتا ہے دوسرے پر لعنت کرتا ہے،
یہاں تک کہ جب سب اس میں جا پڑیں تو پچھلے پہلو کو کہیں گے اے رب ہمارے، انہوں نے ہم کو بہکایا تھا تو انہیں آگ کا دونا عذاب دے، فرمائے گا سب کو دونا ہے مگر تمہیں خبر نہیں ہے۔ اب یہ کافروں کا بیان ہے، دنیا کی نعمت تو مل رہی تھی، جو انکار کرنے والے ہیں، مشرک کافر ہے، تو یہ جماعت در جماعت دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ سب ایک ساتھ داخل نہیں ہوں گے، کہ کچھ جماعتیں جن اور انسانوں کی، کافر و مشرک، کیونکہ پہلے دوزخ میں چلی جائیں گی، اس کے بعد دوسرے لوگ داخل ہوں گے۔ تو جب یہ کافر دوزخ میں داخل ہوں گے تو یہ ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے، لعن طعن کریں گے ایک دوسرے کو، اور کہیں گے کہ تیری وجہ سے ایسا ہوا۔ جو سردار ہیں وہ پہلے دوزخ میں جائیں گے، ان کے پیروکار متبعین پھر جب دوزخ میں داخل ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ ان کو دگنا عذاب کر، کیونکہ یہ خود بھی کافر تھے، یہ گمراہ گر تھے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا ہے، یا اللہ ان کو دونا عذاب کر۔ یہ جو بعد میں لوگ داخل ہوں گے وہ کہیں گے، اور جو سردار پہلے سے دوزخ میں موجود ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ بھی کچھ کم نہیں تھے، انہوں نے اپنے بیویوں کو بہکایا، اپنے رشتہ داروں کو بہکایا، انہوں نے بھی بہت ظلم کیا، حق کا انکار کیا، یا اللہ ان کو بھی عذاب کر۔ تو ایک دوسرے کو وہ عذاب کی بد دعا دیں گے کہ یا اللہ ان کو عذاب دگنا کر دے۔ جو دوزخ میں ہوگا اس سے ہلکا بھی عذاب ہوگا تو یہی سمجھے گا سب سے سخت تر عذاب مجھے ہو رہا ہے۔ جس سے کم تر عذاب ہو رہا ہوگا دوزخ میں، وہ سمجھے گا سب سے سخت عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کو خبر نہیں ہے، ان کو دوزخ کا سخت عذاب ہوگا۔ اس آیت سے پتہ لگا کہ جو شخص گمراہ کرتا ہے اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ بتایا گیا نا جو علماء حق ہوں گے، علماء حق جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، حق کے راستے پر ہوتے ہیں، جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ لیکن علماء سو جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا، لوگوں کو گمراہی سکھائی ہوگی، خود بھی گمراہ تھے اور انہوں نے گمراہی سکھائی ہوگی، جب وہ دوزخ میں جائیں گے تو اکیلے نہیں جائیں گے، پوری جماعت کو لے کر جائیں گے۔ اس لیے یہ ہمیں حق کے راستے کی تلاش میں رہنا ہے، کون سا شخص ہے، کون سا عالم ہے جو حق کی بات کرتا ہے، حق کے راستے پر ہے، ہمیں پہچاننا ہوگا اور ہمیں اسی کی بات ماننا ہوگی، ہر کسی کی بات کو ماننا نہیں چاہیے۔ فرمایا گیا اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا جس کے چہرے کو دیکھ کر تمہیں رب یاد آ جائے۔ حق کے راستے پر کون ہوتا ہے؟ جس کے چہرے کو دیکھو، تمہیں اس کا چہرہ دیکھ کر رب یاد آ جاتا ہے، تو سمجھ لینا یہ حق کے راستے کا مسافر ہے، میں نے اسے ہی فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے اور اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔